الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عید الفطر کی آمد ہے اور یہ نماز سال کے بعد ایک مرتبہ آتی ہے اور ہم اس کو بھول جاتے ہیں، تو ہمیں دوبارہ سے یاد بھی کرنا پڑتا ہے، پڑھنا بھی پڑتا ہے اور دیکھنا بھی پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیے عید الفطر کی نماز کے لیے سب سے پہلے جو ہوتی ہے وہ نیت ہوتی ہے۔ نیت کرتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے 2 رکعت نماز عید الفطر، 7 واجب 6 تکبیرات کے، منہ قبلہ شریف کے بند کی اللہ پاک کی، سب کہیں گے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ یاد رکھیے اس کا طریقہ کار سمجھنے کے لیے آپ کی توجہ درکار ہے۔ یاد رکھیے سب سے پہلے جو تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے وہ بھی واجب ہے کہنا۔ تو ہم سب سے پہلے امام اللہ اکبر کرے گا، اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائے گا، یہ تکبیر تحریمہ ہوگی۔ یاد رکھیے امام اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھے گا تو لوگ بھی اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ کر وہ ثنا پڑھیں گے، جس طرح نماز کے اندر پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، یہی پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیے اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے کہ پہلی رکعت کے اندر جب امام قرات کرتا ہے تو قرات سے پہلے 3 تکبیرات جو واجب ہیں وہ کہی جائیں گی، اور یاد رکھیے دوسری رکعت میں قرات کے بعد وہ تکبیرات کہی جائیں گی۔ یاد رکھیے اسی طرح امام پھر سے ثنا پڑھ کر پہلی رکعت میں تو امام اپنے دونوں ہاتھوں کو رفع یدین کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائے گا اور اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ کو چھوڑ دے گا، اور پیچھے مقتدی بھی اسی طرح کریں گے۔ اور امام دوسری تکبیر کہے گا تو امام اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائے گا، کانوں تک لے جانے کے بعد پھر آپ لوگ بھی امام بھی اللہ اکبر کرے گا اور مقتدی بھی اللہ اکبر کرے گا۔ تو یاد رکھیے، اور اس کے بعد تیسری تکبیر ہوگی، ہاتھ ہمیں چھوڑ دیں گے دوسری تکبیر پر، اور تیسری تکبیر میں بھی ہم کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اور دونوں ہاتھوں کو اس کے بعد ہم تکبیر کہیں گے، تکبیر کے بعد ہم پھر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ تو یہ ہوئی 3 تکبیرات۔ پھر امام قرات کرے گا، امام سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے ساتھ جو سورت شامل کرنا چاہے گا وہ سورت شامل کرے گا، اور اس کے بعد امام جو ہے نا اپنا رکوع سجود کر کے پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے دوسری رکعت کے لیے میں نے جس طرح آپ کو عرض کیے ہے کہ دوسری رکعت میں قرات کے بعد وہ تینوں تکبیرات جو واجب ہوتی ہیں وہ کہی جائیں گی۔ تو امام کھڑے ہوتے ہی اپنا قرات شروع کر دیں گے، جو سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے ساتھ جو دوسری صورت ملائیں گے، اور اس کے بعد امام وہ 3 تکبیرات کہیں گے۔ اس میں ہمارے لوگ بھول جاتے ہیں، پھر رکوع کے اندر چلے جاتے ہیں، تو ہمیں اس میں تھوڑا سا توجہ درکار ہوگی۔ یاد رکھیے امام بھی جس طرح ہم نے پہلی 3 تکبیرات کہی ہیں کہ امام قرات مکمل کرنے کے بعد 3 تکبیرات کہے گا، اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائے گا، ہم لوگ بھی اپنے مقتدی بھی دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے، تکبیر کہیں گے، اور دوسری تکبیر بھی اسی طرح کہیں گے، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اور تکبیر کہے گا، امام بھی کہے گا اور مقتدی بھی کہیں گے۔ مقتدیوں کے لیے کہنا ضروری ہے کیونکہ تکبیرات واجب ہیں، تو ان کا کہنا امام تو ویسے ہی کہے گا لیکن مقتدیوں کے لیے کہنا بھی ضروری ہے، اور تیسری تکبیر بھی امام کہے گا، اور پھر اسی طرح ہاتھ بھی ہم چھوڑ دیں گے 3 تکبیروں کے بعد، اور دوسری تکبیر میں بھی چھوڑ دیں گے، پہلی تکبیر میں بھی چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر کہہ کر امام رکوع کے اندر چلا جائے گا اور ہم لوگ بھی رکوع کریں گے، سجود کریں گے، اور آخر میں تشہد میں بیٹھیں گے۔ تشہد میں ہم نے تحیات بھی پڑھنا ہوگا، ہمیں درود بھی پڑھنا ہوگا اور دعا بھی پڑھنی ہوگی۔ تو یاد رکھیے یہ ہوا ہمیں عید الفطر کی نماز کا طریقہ، اور عید الفطر ہمیں نماز کا طریقہ بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔